SP ریلوے لاہور ملک محمد عتیق کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژن بھر کے تمام یونٹ انچارج نے شرکت کی۔ SP ریلوے لاہور ملک محمد عتیق نے کرائم میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام انچارج اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کریں، جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے، ریلوے مسافروں کی جان و مال کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور احمد خان وٹو نے پودا لگا کر دپال پور کے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج حویلی لکھا میں مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج حویلی لکھا میں وزیر اعظم پاکستان کے پروگرام سرسبز پاکستان کے تحت مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان وٹو نے پودا لگایا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر کالج ساہیوال مقصود افریدی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالج اکاڑا رائے ممتاز علی اور پرنسپل منیب خان لودھی نے بھی پودے لگائے۔ قصور کے نواحی علاقے جویا اتاڑ میں قبضہ مافیا کی غنڈہ گردی، گاؤں کے متعدد افراد پر تشدد، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ہڈیاں خاص کے گاؤں جویا اتاڑ کے پانی کی نکاس کے لیے بنائے جانے والے جوہر پر قبضہ کرنے کی کوشش سے منع کرنے پر ملزمان نے گاؤں کے متعدد افراد کو ڈنڈوں سوٹوں سے بے معنی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس سے کئی افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ ہم پانی کے نکاس کے لیے 12 مرلہ عرصہ دراز سے چھوڑ رکھی ہے، جو اب ایک جوہر کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس جوہر میں پورے علاقے اور مسجد کا پانی جاتا ہے۔ اب باہر سے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری انتظامیہ ہے کہ قبضہ اور ہمیں انصاف کیا جائے۔ اکاڑا کے نواحی اپنی بہنوں سے مل کر بیوی پر ملزمان فرار، پولیس نے کارروائی شروع میں گھریلو لڑائی جھگڑے میں خاوند نے مبینہ طور پر بہنوں کے ساتھ مل کر بیوی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ بیوی فوزیہ بری طرح جھلس گئی۔ خاتون کا سسر امداد بھی لڑائی جھگڑے کے دوران ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہو گیا۔ متاثرہ خاتون فوزیہ کا کہنا ہے کہ مجھے میرے خاوند اور نندوں نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی۔ تھانہ صدر پولیس نے اسپتال پہنچ کر زخمی خاتون کا بیان ریکارڈ کیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ توکی کے نواحی کبڈی میچ کے دوران دو گروپوں کی درمیان تکرار ہو گئی۔ گاؤں پہنچ کر دونوں گروپوں میں لڑائی طول پکڑ گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے۔ توکی کے تھانہ سرائے مغل کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں نوائی گاؤں بلوکی میں کبڈی کے میچ کے دوران ہونے والی تکرار گاؤں پہنچ کر جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں گروپوں نے طیش میں آ کر ایک دوسرے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں عابد نامی شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو دیہی مرکز صحت پھول نگر منتقل کر دیا گیا، جبکہ شدید زخمیوں کو لاہور ریفر کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ دپال پور کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت میاں ذاکر حسین نسیم صدر پاکستان مسلم لیگ امریکہ کی جانب سے شاندار عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں دپال پور کی سیاسی اور سماجی، دینی، کاروباری، صحافتی، وکلاء اور عمائدین علاقہ کی کثیر تعداد معروف زمیندار سردار سلیم حیدر، محمد عباس، ذاکر حسین نسیم نے کہا کہ دوست احباب کے اعزاز میں عید ملن پارٹی مل بیٹھی ہے، جس سے و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اکاڑا کے علاقے اکبر موڑ پر ڈکیتی کی واردات، نامعلوم مسلح موبائل فون، اسلحہ، موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ملزمان واردات کے بعد فائرنگ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ مرکزی چیئرمین آل پاکستان لنگا جماعت نے احمد پور سیال کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا اور لنگا برادری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر MS احمد پور سیال ڈاکٹر حفیظ اللہ خان لنگا، ڈویژن صدر فیصل آباد ڈاکٹر حسین احمد مدنی خان لنگا، ضلعی صدر جھنگ گوہر عباس خان لنگا، سرپرست اعلیٰ بشیر احمد گلشن خان لنگا، سرپرست ڈاکٹر نیر اقبال خان لنگا، تحصیل صدر فوجی ظہور حسین خان لنگا، تحصیل نائب صدر ڈاکٹر الیاس رضا خان لنگا، جنرل سیکرٹری ظہور حسین خان لنگا، فنانس سیکرٹری حاجی عمر فاروق خان لنگا، نوید احمد مدنی خان لنگا، انفارمیشن سیکرٹری سے ملاقات کی اور کافی تعداد میں
لنگا برادری کے بزرگوں نوجوانوں کے ساتھ ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ مرکزی وائس چیئرمین محمد عمر شافی خان لنگا، روشن علی خان لنگا سندھ بھی موجود تھے۔ اے ایس پی تونسا شریف، میر روحل خان اور ایس ایچ اوز کی ڈی پی او عمر سعید ملک سے ملاقات، محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام جلوسوں کے روٹ کا بار بار وزٹ کریں اور مجالس والے مقامات کی سیکیورٹی کا خود جائزہ لیں۔ حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان عمر سعید ملک نے محرم الحرام کے سلسلے میں اے ایس پی تونسا اور ایس ایچ او سے میٹنگ کرتے ہوئے کیا۔ ڈی پی او نے کہا کہ ممبران امن کمیٹی اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر قیام امن کو یقینی بنایا جائے گا۔ تمام اداروں کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ رات کے وقت کی مجالس اور جلوسوں پر اضافی روشنی کا انتظام کیا جائے گا۔ اے ایس پی تونسا شریف نے تھانہ سٹی کی انسپیکشن کی۔ اس موقع پر ایس ایچ او اور تفتیشی افسران بھی موجود تھے۔ میر روحل خان نے تھانہ کا ریکارڈ چیک کیا۔ اے ایس پی تونسا شریف نے تھانہ سٹی کی انسپیکشن کے دوران کہا کہ تمام تر معاملات میرٹ پر حل کیے جائیں گے۔ جن مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری پینڈنگ ہے ان کو فوری گرفتار کریں۔ مجرمان، اشتہاری، اسلحہ، منشیات، قمارباز اور معاشرتی برائیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اے ایس پی میر روحل خان کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن کی کوئی بھی شکایت موصول ہوئی تو متعلقہ افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس ضمن میں خفیہ طور پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اکرام خان اے ایس آئی بھی موجود تھے۔ ایکٹنگ ایس پی انویسٹیگیشن میاں عبدالرؤف نے تحصیل بورے والا کے مختلف تھانوں کا دورہ کیا، پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ چیک کیا اور صفائی ستھرائی کا جائزہ بھی لیا۔ ایکٹنگ ایس پی انویسٹیگیشن میاں عبدالرؤف نے ڈی پی او وہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی کی ہدایت پر تحصیل بورے والا کے مختلف تھانے جس میں تھانہ گگو منڈی، تھانہ سٹی بورے والا، تھانہ صدر بورے والا، تھانہ ماڈل ٹاؤن، تھانہ شیخ فاضل کا وزٹ کیا اور تھانوں میں ریکارڈ زیر تفتیش مقدمات، پینڈنگ مقدمات، درخواستیں، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ موقع پر عوام کی شکایات سنی اور فوری طور پر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن میاں عبدالرؤف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا اولین مشن عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے اور انشاءاللہ جو بھی تفتیش ہوگی میرٹ پر ہوگی۔ کسی کو بھی تھانہ یا میرے پاس آنے کے لیے کسی ٹاؤٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سیدھا ایس ایچ او یا متعلقہ پولیس افسر کے پاس جائیں، آپ کو ضرور میرٹ پر انصاف فراہم کیا جائے گا۔ ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن اکاڑا ملک محمد ارشد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی گرفتار کر لیا۔ ملزم اپنے آپ کو پنجاب پولیس کا کانسٹیبل ظاہر کرتا تھا۔ اکاڑا کے تھانہ اے ڈویژن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پنجاب پولیس کا کانسٹیبل ظاہر کرنے والے نوسر باز شاہزیب نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے پولیس یونیفارم پہن رکھی تھی۔ ملزم کے ساتھی محمد اعظم نے پولیس کیپ پہن رکھی تھی۔ دونوں جعلی پولیس ملازمین کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سیکٹری گڈ گورننس تحصیل صفدر آباد جمیل چودھری نے ٹائیگر فورس ٹیم کے ہمراہ ڈی ایس پی رانا عباس سے ملاقات کی۔ 2 دن میں 2 معصوم بچوں کی موٹر سائیکل حادثات میں وفات پر کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی رانا عباس نے کہا کہ ٹائیگر فورس ٹیم کے ہمراہ تعاون اور معاون کے ساتھ مل کر عوام میں آگاہی مہم چلائے اور تیز رفتار موٹر سائیکل سواروں اور کم عمر بچوں کی موٹر سائیکل سواری کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ پولیس کل سے ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر اس مہم کا آغاز کرے گی جس کی قیادت ایس ایچ او صفدر آباد رانا محمد کریں گے۔ عوام الناس نے پولیس کے اس فیصلے کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ ان اقدامات کی وجہ سے حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع میں کمی آئے گی۔ منجنا آباد کے نواحی علاقے ہڈی والا کے قریب موزہ خلچیاں میں درینہ دشمنی پر 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے میں ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ لڑائی جھگڑے کی فوٹیج پنجاب ٹی وی نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ایک دوسرے کو ڈنڈوں اور سوٹوں سے کیسے پیٹا جا رہا ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ جھگڑے کے دوران 3 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے RHC ہسپتال مکلوڈ گنج میں منتقل کر دیا۔ مکلوڈ گنج پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ لیاقت پور میں درینہ دشمنی پر دن دہاڑے نوجوان قتل، 3 ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ لیاقت پور کے علاقے پکا لاڑا میں نوجوان کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ 3 ملزمان نے فائرنگ کر کے عابد کو قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق واردات پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ مقتول کے بھائی نے قاتل کے والد کو قتل کیا۔
ملزمان واردات کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ خانپور کے علاقہ 45 پی کے مقام پر نہر آب حیات سے نوجوان لڑکی کی تیرتی ہوئی نعش برآمد ہوئی۔ پولیس نے ورثاء کی تلاش شروع کر دی۔ نہر آب حیات میں 45 پی کے مقام پر لڑکی کی تیرتی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ ریسکیو 1122 نے لاش نکال کر پولیس کی تحویل میں دے دی۔ پولیس ذرائع کے مطابق لڑکی کے ورثاء کی تلاش جاری ہے، تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ پکاڑا کے نیشنل ہائی وے پر کسان اڈا کے قریب تیز رفتار مسافر بس نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو کچل دیا۔ خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 15 مسافر زخمی ہو گئے۔ پکاڑا میں کسان اڈا کے قریب مسافر بس الٹ گئی۔ مسافر بس تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو گئی تھی۔ حادثہ میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق، 15 کے قریب بس مسافر زخمی ہو گئے، جن میں سے 7 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو 1122 نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ اٹک کے علاقے ماڑی کنجور ریلوے اسٹیشن کے قریب ہرو دریا میں نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ مرزا گاؤں کے رہائشی 16 سالہ عبد المنان ماڑی کنجور ریلوے اسٹیشن کے قریب ہرو دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو نکال کر CMH اٹک منتقل کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن علاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد جامشورو عبدالستار جتوئی کا کہنا ہے کہ سول ہسپتال میں دنیا کے جدید ترین برنس وارڈ کی 4 منزلہ عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ دسمبر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد جامشورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے کہا کہ سندھ حکومت نے 3 سال قبل حیدرآباد کے لیے عالمی معیار کے بزنس وارڈ کی منظوری دی تھی، جس کے لیے 9 کروڑ 36 لاکھ روپے کی 4 منزلہ عالی شان عمارت گزشتہ ماہ پایا تکمیل تک، جس میں 80 بیڈز کی گنجائش ہے۔ دسمبر 2021 تک حیدرآباد سول ہسپتال میں برنس وارڈ کا کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ گورنمنٹ آف سندھ نے ہمارے اس ہاسپٹل کو ہر شعبے میں ترقی دلوائی ہے، ہر شعبے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جتنے ڈپارٹمنٹس یہاں پر ایگزسٹ کرتے تھے ان کو تو اپ گریڈ کیا ہے، بلکہ جن ڈپارٹمنٹس کا وجود ہم نے عارضی بنیادوں پہ شروع کیا تھا ان کو بھی ترقی دلوانے کے لیے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے آج سے 3 سال پہلے اسی ہاسپٹل کی ضرورت کے پیش نظر برنس وارڈ کی ایک ADP اس کی منظور کی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ریکویسٹ پر، اور پھر وہ اسکیم اسٹارٹ ہوئی۔ اب جون 2021 میں وہ بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور مشینری ایکوپمنٹ کے لیے LCs کھل چکی ہیں اور ایکوپمنٹ امپورٹ ہونے کے پروسیس میں ہیں، اور امید ہے کہ دسمبر کی اینڈ تک ہمارے پاس اسٹیٹ آف آرٹ برنس وارڈ اسٹارٹ ہوگا۔ اس بلڈنگ کے لیے تقریباً کوئی 9 کروڑ 30 لاکھ روپے منظور کیے، جو کہ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے ڈسپوزل پہ رکھے گئے، اور انہوں نے ایک عالیشان بلڈنگ تعمیر کروائی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 6 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ایکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے جلے ہوئے مریضوں کے علاج کے لیے، اس کے لیے منظور کیے تھے، جس کا ٹینڈر سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی نے کراچی میں منظور کیا۔ جوئے کے اڈے پر چھاپا، 17 قمار باز گرفتار کر لیے، پر لگی ہوئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ حیدرآباد کے تھانے PCT علینا میں SHO غلام فاروق اور پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے جوا کے اڈا سے 17 جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے ہزاروں روپے نقدی اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ تھانہ ہالی روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر مکمل ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ حامد صدیق انجم، اس وقت شاہدرہ میں موجود ہے۔ جی حامد، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں شاہدرہ کے علاقہ کشمیر پارک میں، جہاں پر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر بالکل ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں پر گندگی کے ڈھیر
नजर आ रहे हैं और शहरी यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी अंकल जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे, इतनी गंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जनाब ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਕਦੀ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ नहीं सुनता। जी बिल्कुल, शहरियों की बात सुनी आपने। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे? असल में बात क्या है, हम तो ये परेशान ऐसे हो गए हैं कि हमारे जितने भी इधर हमारे चेयरमैन वगैरह सारे दिन रात इधर से गुजरते हैं और देखते हैं कि ये इधर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी चुप है, कोई कुछ करता ही नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों की बात सुनी, जिनका कहना है कि हुकूमती ओहदेदार चक्कर तो लगाते हैं लेकिन अमली तौर पर काम कोई दिखाई नहीं देता। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं। जी अम्मा जी, आप बताइएगा क्या कहेंगी? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਦਿਖਾਵੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਿਖਾਓ, ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੌਦਾ नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि हमारे घरों में तमाम तर अमला चेकिंग के लिए आता है लेकिन बाहर जो गंदगी है उसको देखने वाला कोई यहाँ पर मौजूद नहीं। जी पाकपतन में सजा कबड्डी का मैदान। कबड्डी के दंगल में मुल्क के नामवर पहलवानों ने परफॉर्मेंस के जरिए शायकीन से खूब दाद समेटी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ उस्मान गनी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन में सजा का मैदान। कबड्डी के दंगल में मुल्क के उन्होंने परफॉर्मेंस के जरिए शायकीन से खूब दाद समेटी। रुकन कौमी माने का स्टेट ऑफ पीर गनी ने पोजीशन हासिल करने वाले पहलवानों में प्राइज तकसीम किए। पीर गनी मेला पर रुकन कौमी असम्बली मियां अहमद रजा मानेका ने पंजाब के सकाफती खेल कबड्डी मैच के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज गनी में जो हुई है, ये मुझे जो याद, मैं तो 50 साल की बात करूंगा या शायद इससे पहले के, और ये सिलसिला हर साल हमारा एक सालाना यहाँ पे हम कराते हैं। होता सिर्फ यहाँ की पब्लिक है जिसके पास एंटरटेनमेंट के लिए और कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है। हम उनको एक अच्छे लेवल की कबड्डी करा के उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का एक शो पुटअप करते हैं। कबड्डी कुश्ती जो है और फिर हमारी सकाफत भी है, ये भी रिवाइव होगी। तो ये हमने सारे ज़ाती हमने किया हुआ है। अपने जो हमारे बड़ों से ये सिलसिला चल रहा है, उर्स का 24 जुलाई को होता है, हर गांव में होते हैं। तो कोशिश यही की है कि इसको हम दोबारा रिवाइव करें, ये सकाफत अपनी लोगों को याद रहे। कौमी कबड्डी के खिलाड़ी मुकाबलों में हिस्सा लिया। मैच के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान कबड्डी वहीद जट। मैच में पाकिस्तान इंटरनेशनल कबड्डी टीम के प्लेयर्स इरफान जंजुआ, अकमल डोगर, लाला उबैदुल्ला कंबो ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और समेटी। मैच के अख्ताम पर रुकन कौमी असम्बली मियां अहमद रजा मानेका, मियां फरूक अहमद मानेका ने पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में नगद अनामत। खबर शामिल करते से जहां सदर पंजाब किसान इत्तेहाद चौधरी अब्दुल रऊफ ततला का कहना है कि आइंदा इलेक्शन में MNA बनकर गरीब आवाम की खिदमत करूंगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह डॉक्टर अब्दुल शकूर अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गोजरा तहसील में उभरती हुई शख्सियत, आला तालीम याफ्ता, इंतहाई नफीस इंसान सदर पंजाब किसान इत्तेहाद चौधरी अब्दुल रऊफ ततला, जो कि आजकल इंतहाई मुतहर्रक हैं। अवाम में मकबूलियत इख्तियार करने वाले इस मसीहा को अवाम में खूब सराहा जा रहा है, जबकि अवामी हलकों की जानब से खसूसी दावतों का अहतमाम किया जा रहा है, जिनमें के रिहायशियों ने पुरतफाक इस्तकबाल किया और चौधरी अब्दुल रऊफ ततला को मोहम्मद सगीर गुज्जर, हारून नवाज और मोहम्मद बिलाल ने दावत पर बुलाया, जिसमें अल्लाह ने भरपूर। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला खिताब करते हुए कहा कि गोजरा के करप्ट इंतज़ामिया ने और सियासतदानों ने मिलकर इस खूबसूरत शहर का हुस्न तबाह कर दिया है। सीवरेज सिस्टम ख़राब कर दिया, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहर की हालत ज़ार को देखकर रोना आता है। पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखने वाला ये शहर आज खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मुझे इंतहाई दुख हुआ कि हम इसी शहर के बासी हैं, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, जिस पर मैंने आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोचा कि हम अपने खूबसूरत शहर के लिए कुछ कर सकें।
اور ان کرپٹ انتظامیہ اور سیاستدانوں سے جان چھڑوائی جا سکے۔ علاقہ مکینوں نے بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور فلک جگاف نعرے بھی لگائے۔ ڈاکٹر عبدالشکور گجر، بیورو چیف، پنجاب ٹی وی، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ گوجرا کے نواحی علاقے چک نمبر 298 جیم بے سے 10 سالہ بچی اغوا ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف ٹوبا ٹیک سنگھ ڈاکٹر عبدالشکور گجر اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تھانہ سٹی کی حدود نواحی چک نمبر 298 جیم بے سے محمد پرویز کی ننھی کلی 10 سالہ معصوم سیرت فاطمہ کو اغوا کر لیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اغوا کار گاؤں میں آ کر برف کے گولے بیچا کرتا تھا اور اغوا کے روز بھی محمد صابر نامی شخص سائیکل پر سیرت کو برف کے گولے کا لالچ دے کر بٹھا کر فرار ہو گیا۔ جبکہ علاقہ پولیس کو اطلاع دی گئی، متعلقہ پولیس نے فوراً مقدمہ درج کر کے اغوا کار کی تلاش شروع کر دی، مگر 2 دن گزر گئے، نہ بچی ملی اور نہ ہی اغوا کار کا کوئی پتہ چلا۔ علاقہ بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ بچی کے والدین نے روتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کر دی کہ ہماری سیرت کو بازیاب کروایا جائے۔ سیرت فاطمہ جہڑی کہ کل 3 بجے ٹائم دے نال اغوا ہو چکی سی، اسی بڑا انہوں لبن دی کوشش کی، سارے پنڈ نوں چیک کیتا کہ سانوں بچی لبھی، جو نہ لبھی اسی مسجداں وچ بھی اعلان کرایا۔ اعلان کراؤن دے باوجود دوستاں نے اعلان سنیا، انہوں نے سانوں دسیا بھی فلانا سی ایتھے جڑا گولے ویچدا سی وہ جا رہا سی۔ اسی اس نوں کدی ساڈے تو دور نہیں رہی سی نہ تو ہن بچی نہیں ڈاکٹر عبدالشکور گجر، بیورو چیف، پنجاب ٹی وی، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں تنویر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال رمیز ظفر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر حفیظ اللہ خان خالد، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سید شہباز حسن نے اسسٹنٹ کمشنر کا استقبال کیا۔ اے سی رمیز ظفر نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی اور ان کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اسسٹنٹ کمشنر مریضوں میں گھل مل گئے اور انہیں عید کی خوشیوں کی مبارکباد دیتے ہوئے ان میں عید گفٹ بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر نے کہا کہ اگر غریبوں اور مریضوں کی خوشیوں میں خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر مریضوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی ہمدردی کو بے حد سراہا اور تحائف سے نوازنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تنویر حسین، پنجاب نیوز، احمد پور سیال۔ بزم قلم احمد پور سیال کے زیر اہتمام عید ملن محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں تنویر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ بزم قلم پور سیال میں عید ملن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ممتاز شاعر سید شعیب بخاری سلطان نے کی، جبکہ مہمان خصوصی علی شیران آف شور کوٹ تھے۔ ملک محمد طاہر عباس اور اسد رضا سحر کی طرف سے سجائی جانے والی اس بزم میں مہمان شعراء اور مقامی شعراء نے اپنا اپنا کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔ میں بھی لکھیاں سمیٹ کے چپ رہا سا، تو بھی ڈر نہ پال سریرچ، روح بھی تیب داختہ ہا تو وسدے دی جاگی۔ بیلی ملن تا ہمیشہ عید آندن، پھٹ ونجن تا عید نو کی آندن، اور زر مال تو ہوئے امن نہ ہوئے اس وقت مزید نو کی آندن۔ جنہیں یہ لوگ جگنو کہہ رہے ہیں، فلک سے ٹوٹ کر تارے گرے ہیں، ہزاروں رنگ ہیں اس کے ہزاروں قافلے ہیں، جرس میں رہتا ہے لیکن کسی جرس میں نہیں۔ نظامت کے فرائض معروف ماہر تعلیم پروفیسر راہب عباس جعفری نے سر انجام دیے۔ مہمان شعراء میں فرخ عدیل، علی عمران، طارق عزیز سلطانی، دامن حیدری، ساجد رضا خان، نوید انجم، کیسر عباس، ملک مسلم، نوید دانش اور مقامی شعراء میں اسد رضا سحر، عمران علی، جوہر عباس ناطق، ثقلین میسم، اشرف صابری، ساجد سلیم سیال،
कायम भट्टी और जुल्फकार अली औरा शामिल थे। इस मौका पर मलिक ताहिर अब्बास ने बताया कि बज़्म कलम खालिस्तन एक अदबी तंजीम है जो अदबी सरगर्मियों के फरोग के लिए पेश है। तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल। हज़रत बाबा मियाँ चन्नू सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मियाँ चन्नू से फारूक अहमद तस्नीम की इस रिपोर्ट में। उर्स मुबारक में आने वाले ज़ायरीन के लिए राना बाबर हुसैन MPA ने पुरतकल्लफ नाश्ता दिया। आपका उर्स मुबारक हर साल 9, 10, 11 सावन को बड़े अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश से मनाया जाता है। सालाना उर्स मुबारक के इंतज़ामात में दूध सबील, लंगर शरीफ, महफ़िल नात और महफ़िल समा मुनक़द की जाती है। जमात अहले सुन्नत सिटी मियाँ चन्नू के सदर अलहाज ताज रफ़ीक मुग़ल ने कहा कि आपकी करामात बेशुमार ज़हूर पज़ीर हुई और होती रहेंगी। और मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक शाह जमाली ने कहा कि उर्स मुबारक के मौका पर कोई खराफात वगैरह नहीं करने दी जाएंगी। कई 100 साल गुजर जाने के बाद हर खासवाम के लिए दरबार शरीफ पर रोज़ाना फैज़ बख्श रहा है और बख्शता रहेगा। हज़ारों ज़ायरीन यहाँ से रोज़ाना मुस्तफ़ी होकर जाते हैं। और राना बाबर हुसैन MPA ने कहा कि अल्लाह ताला इन मुक़द्दस और नेक बंदों का रूहानी इक़्तिदार क्या कायम